ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید. آپ کا ہوسٹ پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں. آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم آج کی بات سے. آج ہم بات کریں گے ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں کے حوالے سے کہ ابتدائی کلیسیا میں جو ایماندار تھے ان کا بڑا خوبصورت وقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزرا، اور اس کے بعد جب خداوند یسوع المسیح زمینی سفر کو مکمل کر کے آسمان پر چلے گئے تو شاگردوں نے اور ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں نے بڑا خوبصورت پیٹرن جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنایا، ایک دوسرے کی فکر کرنے کے حوالے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنا مال و اسباب شیئر کرنے کے حوالے سے. جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ شاگرد اور اس کے علاوہ جو ایماندار تھے وہ اپنے مال کو مشترک سمجھا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے. اس لیے آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا خاص ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ان میں کوئی محتاج نہ تھا. میرا ایمان ہے کہ آج کا یہ موضوع میرے لیے اور جتنے بھی آج اس کو سنیں گے سب کے لیے بابرکت ہوگا. اور آج کا جو موضوع بڑا خاص ہے کہ ان میں کوئی محتاج نہ تھا. اعمال کی کتاب میں 4 باب میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خدا کے خادم پاسٹر بشیر بہادر صاحب آج پروگرام دوراہا میں موجود ہیں. میں آپ کے ساتھ مل کر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. Thank you very much, Pastor Mohsen Iqbal sahab. And I believe it will be best program. And Yes, sir. very wonderful topic you have. And I think it's a God plan that He's teaching us something special today. تھینک یو ویری مچ بڑا سر. خاص طور پر خدا ہمیں سکھائے گا اس کلام سے آج. جی بہت شکریہ سر. آج کا موضوع بڑا خاص ہے سر. میں نے جیسے ذکر کیا کہ ابتدائی کلیسیا کے جو ایماندار تھے انہوں نے بڑے خوبصورت پیٹرن اپنی زندگی میں اپنایا ہوا تھا. اور جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 4 باب میں بالخصوص ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنے مال کو جو ہے وہ اپنا نہ سمجھتے تھے بلکہ ایک دوسرے کا جو مال ہے اس کو مشترک سمجھا کرتے تھے. تو میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ پاسٹر صاحب آپ کا موضوع بڑا زبردست ہے، بڑا خوبصورت ہے. اور جو آپ نے سوال کیا ہے جی اس کا جواب میں دیکھتا ہوں انہی آیات میں ہے. جو آیات میں تو پہلی یہ آیت جو ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں. یعنی یہاں آپ ورڈنگ دیکھیں کہ جماعت ایک دل اور ایک جان تھی. جی یہ ان کا رویہ تھا. دس واز دیئر اسپرٹ. یس. ان کا رویہ کہہ لیں یا اس کو اسپرٹ کہہ لیں، ان کی ہے، ان کا پیشن کہہ لیں ایسا کہ وہ سمجھتے ہیں ہم ایک ہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ہم الگ ہیں ہی نہیں. بالکل صحیح. جب لوگوں کا رویہ ایسا ہو جائے کہ وی آر ون، اب ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، امیر ہوں یا غریب، جی خاص ہو یا عام، لیڈر ہوں یا کام کرنے والے لوگ. اور کرسچینٹی اور چرچ میں تو پوزیشن کی اتنی بڑی بات اہمیت نہیں بلکہ خدمت کا کام ہے. جی یسوع مسیح نے خود ہمیں یہ بتایا. تو جب ہم رویوں کی بات کریں تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ رویے جب آپ اچھے دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیڈر اچھے ہیں، جی آپ کے رہنما اچھے ہیں جنہوں نے آپ کو ٹیچ کیا. اور اس کلیسیا کا سب سے بڑا جو لیڈر تھا وہ جیسس کرائسٹ تھا. جی اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر اس بات کو ثابت کیا. یہ ایگزامپل سیٹ کی تھی کہ منسٹری کے اندر یا لیٹر آن چرچ کے اندر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. سرونگ اسپرٹ. ہاں، جو لوگ بڑے ہیں وہ چھوٹا ہو کر وہ خدمت کریں. آپ کے ضروری نہیں کہ آپ اسٹیج پر خدمت کریں یا چرچ کی صفائی کر رہے ہیں. یو آر ایکول بیکاز یو آر سرونگ دا لارڈ. بالکل. تو ان کا رویہ بھی ایسے ہی ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک یک جان ہیں تو مطلب ہے کہ وہ برابر سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. جی. اور پھر ان کی فکر بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. تو جب ہماری اسپرٹ ایسے ہو جائے تو یہ اسپرٹ اسی وقت ہوتی ہے جب خداوند ہمارے اندر ہو. بالکل ٹھیک ہے. بہت without the Holy Spirit in us, we should not have this kind of quality in us. جی. اور اس کے لیڈرشپ بھی بڑی فیکٹر تھی ہماری. جی. اگر روحانی لیڈرشپ ہے، چرچ کی تو روحانی لیڈرشپ ہونی چاہیے. جی. اگر لوگ روحانی ہیں اور روح سے بھرے ہوئے ہیں تو ان کے جو فالوور ہیں، ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں لوگ، جو اس کا حصہ چرچ کا، وہ بھی روحانی ہو جائیں گے. بہت اچھی بات. ان کی بلیسنگ
ट्रांसफर हुई, जैसे कहते हैं लेगेसी है, जी, लेगेसी मेरा आपकी लेगेसी आ गई है, फैमिली की लेगेसी इस शख्स में है। हम देखते हैं बाप की तरह ये बेटा लगता है, माँ की तरह माँ लगते, इनकी आदतें हैं, इनमें लेगेसी। तो लीडरशिप टीचर या लीडर जो होते हैं उनकी लेगेसी उनके जो फॉलोअर्स में होती है, बिल्कुल ठीक है। शागिर्दियत में आती है। तो यही हम देखते हैं कि यक दिल बक यक जान है वो, और आपने देखा है कि वो जो कुछ उनका अपना है वो लेके आ गए हैं और शागिर्दों को आके दे रहे हैं, और दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग विथ ईच अदर। राइट आपने रवैये की बात कही है, दूसरी बात बाद में करेंगे। जी। तो रवैया उनका इसलिए अच्छा है क्योंकि उनके लीडर्स प्यार करने वाले हैं। उनका जो असल लीडर था जीसस क्राइस्ट, जिसके फॉलोअर्स हैं वो है ही मोहब्बत का सरचश्मा था। बिल्कुल ठीक। तो वो लेगेसी जीसस क्राइस्ट की उनके अंदर पाई जाती है। राइट सर, बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छी आपने बात की है। जब मैंने आपसे रवैये के हवाले से पूछा तो आपने कहा कि जो इनके लीडर थे जिनको ये फॉलो करते थे, उनका जब रवैया आवाम के साथ अच्छा था तो इनका भी ऑटोमेटिकली उसी लेगेसी को ये फॉलो कर रहे हैं। सो इसी में ये फॉल करते हैं। दैट्स वंडरफुल, क्योंकि जब हम बात करें कि कोई मोहताज ना था तो ये रवैया बड़ा मैटर करता है इस मामले में कि उनका जो आपस में लेन देन है वो कैसा था। क्योंकि आपने कहा कि वो अपनी चीज़ों को अपना ना समझते थे बल्कि तमाम चीज़ें मुश्तरक थीं। बहुत अच्छी बात है सर। हम जब आज की बात करते हैं कि आज की कलीसिया में इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या आज की कलीसिया भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है या नहीं, अगर कर भी रही है तो किस हद तक फॉलो कर रही है? आपकी कलीसिया को कलीसिया पे डिपेंड करता है कैसी कलीसिया है। ठीक है। अभी कलीसिया डिफरेंट चर्चेस हैं, डिफरेंट लोग हैं। अगर लोग रूह से भरे हुए हैं जी, और दे फॉलो द कमांडमेंट ऑफ द जीसस क्राइस्ट, कमांडमेंट ऑफ द गॉस्पेल, जी, तो उनके अंदर भी वो स्पिरिट आ जाएगी। ठीक है। हमें चेंज करने वाले, हमारे रवैयों को बेहतर करने वाला खुदा का पाक रूह है। बिल्कुल ठीक है। हम अपने तौर पर वी आर सेल्फिश, यानी ह्यूमन में सेल्फिश पाई जाती है। कोई भी हो, कोई भी हो। कोई भी शख्स हो, अगर खुदा उनके अंदर नहीं है और खुदा के काम उनके अंदर नहीं है तो दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जी, और अगर आप ह्यूमन की अगर डेफिनेशंस ले लें इसमें क्या है, तो सबसे पहले बात उनके अंदर है वो सेल्फिश है, जी, अपना सोचते हैं। लेकिन जब खुदा का रूह आ जाएगा तो हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज हो गया, हमारा रवैया चेंज हो गया है, हमारा डीलिंग हमारी चेंज हो गई, हमारी बातें चेंज हो गई हैं। हम लोगों को डिफरेंट नज़र से देखते हैं, डिफरेंट हमारा एटीट्यूड उनके साथ है, लोगों के दुखों को महसूस करने लगते हैं। नॉर्मल वर्ल्ड में देखें तो दिस माइंड योर ओन बिजनेस जी, वर्ड एक मुहावरा यूज़ की जाता है इंग्लिश में भी कि हमारा काम नहीं है, अपने अपना काम करो, यानी। लेकिन चर्च में ऐसा नहीं है। जी, आपके दुख मेरे दुख हैं, आपकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ हैं, हमने बांटना है इसको। तो इसमें एक बड़ा अहम रोल करता है फेलोशिप। जी, आपकी फेलोशिप कैसी है, आपके लोग कैसे हैं। तो फिर वही बात है कि जैसे लीडर होंगे, जैसे फेलोशिप होगी, ऐसे ही आप डेवलप करेंगे। मैं इसमें ऐड करना हूँ एक बात, सारी कलीसियाँ एक जैसे नहीं है। जी, ग्लोबल। अच्छी कलीसियाँ भी हैं जी, और कुछ नेगेटिव कलीसियाँ भी हैं। जो अच्छी कलीसियाँ में वो खुदा की रूह की रहनुमाई से कलीसिया को रन कर रहे हैं, उधर भी यही है। ऐसे ही आज भी कलीसियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे की मदद करती हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो कलीसियाँ हैं जो जिनके मकासद डिफरेंट है, या वो खुदा की रहनुमाई से नहीं चलती, जी, इसमें वो आप अपनी रहनुमाई से चलती हैं। इसमें आप एक चीज़ ऐड कर रहे थे कि जितने लोग रूहुल कुद्स की हिदायत से चल रहे हैं वो सेम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं आज भी। ऐसे ही चलते हैं वो। लेकिन जो अपनी हिकमत से, अपनी दनाई से चलते हैं, दे हैव अ सेल्फिशनेस इन देम। जी, जब सेल्फिश है हम डिवाइड नहीं करते लोगों को, जी, मुश्तरका हम काम नहीं करते, फिर कहते हैं दिस इज माइन। ऑल राइट। फिर हम अपनी मटेरियलिस्टिक की तरफ आ जाते हैं, मादियत परस्ती की तरफ आ जाते हैं। जी, और फिर वहाँ फिर आप उन चर्चेस में ऐसे आपको रवैये, ऐसे आपको एटीट्यूड नजर नहीं कि आएंगे। लोग वहाँ पर जहाँ पर रूहुल कुद्स उनकी गाइडेंस नहीं करता है, वो रूहुल कुद्स को अपने अंदर नहीं लेते, वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मोहताज भी होंगे। डेफिनेटली वहाँ दर्जाबंदी हो जाएगी, दर्जाबंद, क्लासिफिकेशन हो जाएगी। वहाँ हर चीज़ डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल। आपकी पोजीशन डिवाइड हो जाएंगी, आपकी स्टेटस डिवाइड हो जाएगा, और आपकी फिर ज़रूरियात भी आपकी अपनी अपनी हो जाएंगी। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। कलीसिया शायद उसमें आपके साथ ना आए क्योंकि उनके माइंडसेट डिफरेंट हो गया। अपना माइंडसेट है ना, जी, खुदा का तो नहीं है ना, उनका अपना माइंडसेट है। तो चर्च तो खुदा का घर है। जी, तो जो लोग अपनी हिकमत से चलाएंगे,
خدا کی حکمت کو نہیں مانیں ان میں پھر ایسا ابتدائی کلیسیا کی طرح ماحول نہیں آپ کو ملے گا. رائٹ. لیکن جو کلیسیاں اس ماحول کے مطابق چل رہی ہیں ان کی گروتھ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو خدا کی ہدایت سے چلتی ہیں وہاں خدا کا روح ہوتا ہے جی اور وہاں بلیسنگ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں لوگوں میں پیار و محبت پایا جاتا ہے. وہاں جو آپ نے ورس 2 کوٹ کی ہیں وہاں ایسا ہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسرے کو آپ کا حال چال کیا ہے, خیال کیا. آپ بیمار ہیں تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. پیسے ہیں آپ کے پاس نہیں, آپ کو مدد کی ضرورت ہے, چرچ بھی آگے آتا ہے. ٹھیک ہے. فائننس, چرچ کا فائننس بھی یوز کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے چرچز میں بھی اگر لوگ ضرورت مند تو ہم کہتے ہیں ان کی مدد کریں, پوچھو ان سے ٹھیک ہے. ان کو مدد کی ضرورت ہے, اور کچھ اپنی طرف سے مدد دیتے ہیں ہم نہ بھی مانگے تو. ٹھیک ہے. وی ٹرائنگ ٹو ہیلپ دیم. That's good. یہ ہماری پریکٹس ہے اس میں. یہ بہت اچھی اسپرٹ ہے. تو یہ وہی اسپرٹ ہے کہ پھر اپنے پڑوسی سے اپنی مان پیار کرو. جی محبت کی بات. بالکل. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دکھ ہے, ایون کہ ہم پرسنل جو لوگ آتے ہیں ان سے بھی پوچھنا ہمیں, اگر وہ نہ بھی بتائیں تو پوچھتے ہیں کہ کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ ہمیں بتائیں وہ اپنے مسائل کو, کیونکہ ہمارا ہرٹ ان کے ساتھ ہے. جیسے یہ یگانگت کی بات کی گئی ہے, تو جب تک ہم اس اسپرٹ میں نہیں آئیں گے آپ اس پیٹرن کو کلیسیوں میں نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. آپ جو لوگ روح کی ہدایت سے چلتے ہیں ان میں ایٹومیٹک پیٹرن آئے گا. ان کو ضرورت نہیں ہے ایسے بننے کی, وہ ایسے ہی ہیں, نیچرل ہوں گے. ہاں ان کے اندر روح ہے خدا کا. وہ سو ہی نہیں سکتے اگر ان کے چرچ کے لوگ مصیبت میں, تو سو ہی نہیں سکتے جی, کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دے آر اور چلڈرن. ہم کیا کہتے ہیں روحانی طور پہ, آئی ایم اے پاسٹر, یو آر پاسٹر, رائٹ. ہمارے ساتھ جو چرچ میں وہ ہمارے بچے ہیں, ہم شیپرڈ ہیں, وہ بھیڑے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے تو ایگزامپل بھی دی تھی کہ ایک بھی بھیڑ کھو جائے تو اس کو وہ ڈھونڈنے جانا, ہمیں خدا اس کی فکر کرتا ہے, اس کی فکر کرنا ہے. 99 ہمیں چھوڑ دینی ہے, وہ تو ہماری ہیں, ہمارے پاس ہی ہیں, بلکہ ہمارے گلے کے اندر ہی ہیں. جی بالکل ٹھیک. بلکہ اس میں آپ یہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے جو ایماندار ہیں انہیں بھی ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے, تب ہی یہ پیٹرن صحیح فالو ہو سکے کہ ان میں کوئی محتاج نہیں رہے گا. ڈیفینیٹ یہی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں, ہم لوگ یہ ہیں, تو وہ پھر پوری طرح نہیں ہوئے. وہ پوری طرح نہیں ہوئے. وہ شاید سوچتے ایسے ہیں مگر ان کا جو ایکٹ ہے, ان کی پریکٹیکلی لائف میں دیکھتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے. وہ شاید سمجھتے ہوں مگر لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں وہ ہے نہیں ہے. خدا کے لوگ آپ نے کبھی دیکھا ہے تو کئی لوگ ان کو پکارتے ہیں دے آر گاڈلی پیپل. جی, وہ بتاتے تو نہیں کہ ہم گاڈلی پیپل ہیں, ان کے ایکٹ سے پتہ چل رہا ہے یہ دعائیا لوگ ہیں, کسی کو کچھ غلط نہیں بولتے, برائی نہیں کرتے, چغلیاں نہیں کرتے, یہ اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ ہمارے کام, ہماری باتیں, ہمارے عمل یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل, اف یو آر ایجوکیٹڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل دا پیپل آئی ایم ایجوکیٹڈ. یس, بیکاز دے نو بائی یور ٹاکنگ, جی, بائی یور سٹنگ, کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کیسے رویے ہیں آپ کے ہیں. جی, تو وہ آپ کو ایٹومیٹ سمجھتے ہیں ہی از دا ایجوکیٹڈ پرسن. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہم آج کے اس پروگرام میں کوئی محتاج نہ تھا, اس کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور جو ایمانداروں کا معیار تھا یا جو ایمانداروں کا اس وقت ماحول تھا اس کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں بانٹنے اور سخاوت کرنے کے بارے میں کیا سکھایا گیا ہے؟ تو بیسکلی خداوند یسوع مسیح تو پیار کا سرچشمہ ہے. جی, جہاں محبت ہے وہاں کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں, لوگ خود ہی دیتے ہیں. جی, ضروریات کو ہمارے, اگر ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو ان کو ہم سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وی نو دیم, دے نیڈ اٹ. تو یہاں اگر چرچ ہے, چرچ یعنی کلیسیا جو ہے, خداوند یسوع مسیح نے شروع میں ہی جب اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے اس دنیا میں, تو وہاں یہی تعلیم دے رہے تھے. جب اس نے اپنے پڑوسی سے اپنی مانت پیار کرنا, تو اس کا مطلب کیا ہے بیسکلی, اگر میرا پڑوسی بھوکا ہے تو مجھے اسے روٹی دینی چاہیے. جی, وہ بھوکا نہ سوئے. اگر اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو مجھے اسے مہیا کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے جا کر اس کے. تو جب ہم اس اسپرٹ میں آئیں گے, اس حکم کو مان لیں ہم, تو پھر اگر کوئی بھوکا ہے تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ نہیں رہ سکتا. ہمیں بانٹنا ہے پھر ان میں جا کے. جی, دس از دا میننگ. نو, اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ. تو اس میں جو آپ کوشچن کر رہے ہیں سارا جواب اسی کے اندر ہے. جی, ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا. ہاں, یعنی میں بھوکا ہوں تو میں کھانا کھاؤں گا نا. جی, تو اگر میرا کوئی ساتھی ہے
یا میرا کوئی ریلیٹیو ہے یا میرا چرچ ممبر ہے یا میرا کوئی کولیگ ہے, تو سارے پڑوسی ہیں نا ہمارے, یہ سارے جی اکارڈنگ ٹو دا بائبل یہ سارے ہمارے پڑوسی ہیں, جو ہمارے قریبی کوئی بھی ہو شخص. اگر وہ بھوکا ہے تو مجھے اسے دینا چاہیے. اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم پر جب ججمنٹ ہوگی تو میں وہ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں دی تھی, تو کہیں گے کب تو یسوع آیا تمہارے پاس, ہم نے آپ کو روٹی نہیں دی. تو کہتا تھا جو تیرے ساتھی تھے ان کو آپ نے نہیں دی, تو وہ میں ہی تھا آپ کے لیے. تو دیٹ از دا وے کہ جیسس کرائسٹ نے تو بانٹنے کی کلام کے ہر کلام میں بات کی ہوئی ہے, اس کے پیٹرن ہی یہی ہے. اور میں ہمیشہ کئی دفعہ پریچ کرتا ہوں کہ اگر بائبل کو ایک لفظ میں بیان کر دیا جائے تو کون سا لفظ ہے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ محبت ہے. محبت. پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ہم جائیں تو ایک ہی بات نظر آتی ہے ہمیں کہ آدم خدا کی حضوری سے چلا گیا اور خداوند اس کو لانے کے لیے کوشش کر رہا, نبی بھیجے, پیغمبر بھیجے, بہت سی اسٹریٹجی بنائی, نئے احکام ان کو دیے, شریعت بخشی, اور بعد میں یسوع مسیح اپنے بیٹے کو ہی بھیجا. تھینک یو ویری مچ سر. ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہے اس میں بانٹنے اور سخاوت کا جو عنصر ہے وہ ہونا چاہیے. بلکہ جب ہم آج دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں جتنے بھی مسیح کے فالوور ہیں سب سے زیادہ بانٹنے والے ہیں, سخاوت کرنے والے ہیں. بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان دنوں میں بلکہ ایک عرصہ سے اسکولز میں بھی یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو شیئر. ابھی سے ہی ان کی گروتھ جو ہے کی جا رہی ہے کہ آپ کو شیئر کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ببلیکلی پیٹرن ہے کہ جب آپ اپنے پڑوسی کا خیال کرتے ہیں, اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال کرتے ہیں کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے, تو یہ بھی ایک بڑا ضروری عنصر ہے جو کہ ایک مسیحی کی زندگی میں ہونا چاہیے. تو خدا کی نظر میں جو مال اور دولت ہے اس کے بانٹنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, مطلب کیوں انسان اپنی مال دولت جو ہے وہ بانٹے خدا کے کام کے لیے؟ بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ خدا میں یہوہ یری خدا ہے, وہ دینے والا ہے, اس نے ہم سب کو دیا ہے. اور جو کچھ ہمارے پاس ہے آج, واٹ ایور دا مٹیریلسٹک تھنگ, ہمارے مادی چیزیں جتنی بھی ہوں وہ خداوند کی ہیں, اسی نے دی ہے ہمیں. آپ کا کوشچن ہے کہ دولت کو خداوند کی نظر میں کیا ہے بات, یہ دولت بانٹنا. جی تو اگر دولت ہم جو ہمارے پاس ہے, کسی بھی شخص کے پاس ہے, خاص طور پر مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں, اور اگر غیر قومیں بھی کرتی ہیں ایسے, تو ایٹومیٹکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس از دا کریکٹر آف گاڈ. یہ خدا کا کریکٹر, یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ دیتا ہے. اور اگر غیر قوم بھی یہ پیٹرن استعمال کرتے ہیں, بلیور کے علاوہ بھی لوگ کرتے ہیں نا ایسے, جی سخاوت کرتے ہیں, غیر قوم بھی کرتی ہیں, تو بیسکلی اگر وہ بلیور نہیں بھی ہیں, یعنی کرسچن نہیں بھی ہیں, لیکن ان میں بھی خدا کا کریکٹر ہے. جی یعنی جس بھی ہیومن ہیں ان میں خدا کا کریکٹر ہے, بیسک کریکٹر ان کے اندر پائے جاتے ہیں سارے. جی لیٹر آن تو ریلیجنس میں آ کے پھر بہت سے لوگوں کے ڈفرینٹ تھاٹس ہیں, لیکن بہت سے لوگ غیر مسیحی بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں جو کہ اس پیٹرن پر عمل کرتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یعنی یہ پہلی بات جو ہے, یہ خدا کا کریکٹر اس میں پایا جاتا ہے. جی اور سیکنڈ بات ہے کہ خدا جو ہے رحیم ہے, ٹھیک ہے, رحم کرنے والا خدا ہے. جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, بانٹتے ہیں, اس کا مطلب ہے اس شخص کی یا اس گروپ کی یہ ضرورت ہے, اس کو یہ چاہیے چیزیں, یا بیمار ہیں تو ہم ان کو میڈیسن سپلائی کرتے ہیں یا میڈیکل سروسز دے رہے ہیں. تو یعنی اس بیمار کو اس کی ضرورت ہے, ہم اس کی مدد کر رہے ہیں. تو یعنی ایک رحم ہے جو خدا نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے. جی خدا نے ہمارے اندر یہ رحم ڈالا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. جب ہم ترس کھاتے ہیں تو ہم خدا ہمارے اندر یہ بات ڈالتا ہے اور پھر ہم اس کی مدد کرتے ہیں. تو خدا جو رحم دل ہے, یہ بھی اس کا کریکٹر ہے. جی اسی لیے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اسی لیے ہمارا دل جو بوجھ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ دکھی ہیں, اگر ہم اس کی مدد کر سکیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کی مدد کریں. تو فرسٹ تھنگ ہے کہ خدا کی خوبی ہے, یہ سب سے بڑی, اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی خوبی ہمارے اندر آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بانٹنے کا اصل مقصد بھی ہے. تو جن لوگوں کے اندر ہے وہ کرتے ہیں ایسے, وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, چرچ میں بھی دیتے ہیں. اور چرچ کیونکہ ایک آپ جیسے جانتے ہیں, جب چرچ کی رجسٹریشن ہوتی, جب میرا چرچ رجسٹر ہوا, ساری چرچ, تو یہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے چرچ.
ان کے جو رجسٹریشن میں ہے یہ کوئی انکم گین کرنے کے لیے نہیں ہے. جو اس میں انکم آتی ہے اس کو ہم نے سرو بھی کرنا ہے, یوز بھی کرنا ہے جی لوگوں کے لیے, بھلائی کے لیے. بہت سے چرچوں کے ڈویژن ہیں, یہ جو ہیلتھ ڈویژن ہے جی جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں, جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں. اگر آپ یورپ امریکہ میں دیکھیں چرچ آرگنائزیشن, تو وہ لوگوں کو گھر بھی بنا کے دیتے ہیں. جیسے سیلاب میں لوگ گھر تباہ ہو گئے ہیں, ارتھ کویک میں ہوئے ہیں, لوگوں کو ہاسپٹل بنا کے دیتے ہیں, بڑی آرگنائزیشن. تو دس از دا سیم پیٹرن ان کے اندر ہے. انہوں نے بائبل سے لیا یہ بات. ابتدائی کلیسیا میں یہ بات موجود تھی, وہی پیٹرن چلتا ہے. ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ. ہاں, منسٹری جو صحیح منسٹریز ہیں نا, جی جو خدا نے جن کو برکت دی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں, وہ ان کا ایک ڈویژن پورا ہے. ٹھیک ہے, پورا فل ڈویژن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چرچ کے اندر جن کو جو کلیسیا خدا نے بنائی ہے ان کے اندر تو ڈیفینیٹ ہونا چاہیے, یہ آئے گا اور ہوگا اس میں. جی لوگ اگر کوئی کسی نے خود بنا لیا تو اس کا نہیں پتا کہ وہ پھر کیا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. انکت سر, اس میں بڑی خوبصورت بات ہے, آپ نے کہا کہ جو خدا کی طرف سے کلیسیا ہے اس میں سارے جو رولز ہیں وہ بھی خدا کے ہی ہوں گے, خدا کے رول ہے. اور یہ جو ابتدائی کلیسیا کی آج ہم بات کر رہے ہیں سر, کہ ان میں کوئی محتاج نہ تھا, وہ ایک دوسرے کی ضرورت کے مطابق بانٹ دیا کرتے تھے, کوئی کسی کے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا, جی, اور بلکہ وہ مشترک سمجھا کرتے تھے. آگے بڑھتے ہیں سر, تھوڑا سا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شاگردوں کا سر جو مال تھا اس کی بابت ہم جانتے ہیں کہ رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھتے تھے, اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی یہ بڑی سمپل بات ہے سمجھنے کی کہ جب کسی کے قدموں میں کوئی چیز رکھ لی جائے تو اس کے بندہ سپرد ہو جاتا ہے سر. ٹھیک ہے, نمبر ون, ایک ہماری کلچر وائز بھی بات ہے کہ جو کچھ ہم نے رکھا ہے دس از یور ناؤ. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ کسی قدمے میں جی تیرا ہی ہیں, ویسے کہتے ہیں نا آئی ایم یور, اس وے. تو جب پہلے تو سرنڈر کر دیا, انہوں نے سبمٹ کر دیا جو کچھ تھا, جی جو کچھ ہم نے لائے ہیں آپ کے قدموں میں جیسے مرضی استعمال کریں. اوکے, as much as you like you use it, it's not mine anymore. اوکے, Second thing, کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس لیڈرشپ پر. ٹھیک ہے, they trust their leaders, کہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے لیڈر اپوسٹل جو تھے اس وقت, یہ ایماندار ہیں, یہ مس یوز کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, so they bring everything what they have, جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ پراپرٹی ہو یا پیسے ہوں یا جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں ان کے قدموں میں رکھتے کہ اب سے لے کے یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ آپ کے ہیں, یو یوز ایز یو لائک. آپ خدا کی منسٹری کی خدا جیسے آپ کو ہدایت دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان شاگردوں کے اندر خدا کی روح ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے خدا کے رہنمائی سے کرنا ہے. they will use the right place, this one. ہماری جو پراپرٹی ہے, ہمارے پیسے, ہمارا مال مس یوز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ ان کے قدموں میں رکھنے کا مطلب یہ ہے جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ یہ جو کچھ ہم آپ لائے ہیں ابھی ہم نے آپ کو دے دیا, آپ کا ہے, یو یوز تھنگ, ہمارا اس پہ رائٹ کوئی باقی رہا نہیں ہے, ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے اس میں. اور سیکنڈ جو میں اس میں بات دیکھتا ہوں کہ دے ہائیلی ٹرسٹڈ. جی بالکل, یہ بہت ضروری اپنے لوگوں کو, اپنے لیڈرز پر وہ ان کو پورا یقین تھا, ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے, بھروسہ تھا کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ خدا کی راہ میں لگے گا, لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہوگا. This is the reason they were putting in their feet. ٹرسٹ والی جو بات ہے سر, یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا, ان کو ٹرسٹ کرنا ہوگا, اور جن پر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے اگر وہ بھی صحیح ہوں گے آج کے دور میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دینے سے دریغ نہیں کرتے ہیں. لوگ آج بھی فراغ دلی کے ساتھ خدا کے کام کے لیے دینا چاہتے ہیں. اور آپ نے جو سرنڈر کی بات کی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے کہ جب وہ دے دیتے تھے پھر وہ یہی کہتے تھے کہ اب یہ آپ کے سپرد کر دیا گیا ہے. بالکل, یہ بڑی خوبصورت بات ہے سر. ایسے بالکل ایسے ہی تھا. اور وہ ان کو پتا تھا کہ ان میں ایک اور بات ہے کہ کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بات کو بتائی تھی, لیڈرشپ کی بات کی تھی, ٹھیک ہے, کہ یہ جو لیڈرشپ تھی اس وقت نا خود غرض لیڈرشپ نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے, خود غرض اگر ہوتے تو وہ ایک دوسرے کو بانٹتے نا. ہاں, پھر بانٹتے نا, یہ تو پتہ یہ فراغ دل ہیں, یہ اپنے بھی سب کچھ دے دیتے ہیں. جی یقیناً وہ بھی ایسے کرتے ہوں گے. جی بالکل, جو لیڈرز تھے ان کے پاس جو ہوتا ہوگا وہ دیتے ہوں گے. بلکہ لکھے نا کہ شاگرد اپنی جائیدادیں بیچ کر مسیح کے پیچھے آئے. That's it, you know. اور ایگزامپلری تھے نا وہ, ایگزامپل ان کے سامنے سیٹ کی انہوں نے. پہلے سیٹ کی ہوگی, لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس تو ہوتے بھی نہیں کچھ, یہ جو ہوتے دے ہی دیتے ہیں.
کئی لوگ اسی لیے ان میں کوئی محتاج نہ تھا, محتاج ہونے نہیں دیتے تھے, ہونے نہیں دیتے تھے, آتے تھے محتاج لیکن وہ ہونے نہیں دیتے تھے. وہ رہتے نہیں تھے محتاج. ان کو دے دیتے تھے, ان کی ضرورت یہ ہے, ان کو کپڑے چاہیے, ان کو کھانا چاہیے, ان کو رہنے کی جگہ چاہیے. جی آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے 7 ڈیکن بنائے تھے, جی کیونکہ جو رسول تھے, اپوسٹل جتنے تھے, وہ سارے بیزی تھے ایڈمنسٹریشن میں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے احساس کیا کہ بہت زیادہ لوگ ہو گئے تھے, کلیسیا میں آئے دن انکریز ہوتے تھے, تعداد کا اضافہ ہو رہا تھا. ان کو ارینج کرنا, ان کے لیے ساری چیزیں, اکاموڈیشن ارینج کرنی یا ضروریات ان کی ارینج کرنا, they need so many people for that one. So انہوں نے کیا کیا, ہم دیکھتے ہیں بائبل میں کہ انہوں نے پھر اعمال کی شروع میں ہی کہ انہوں نے پھر ڈیکن سلیکٹ کیے, اور انہوں نے کہا جو ایماندار ہیں, جی جو روح سے بڑے ہیں, جی وہی انہوں نے کیے انتظام, بالکل تاکہ یہ بھی ڈنڈی نہ مار دیں کہیں بیچ میں, بالکل ٹھیک ہے. انتظام میں کوئی خرابی نہ ہو جائے, کوئی ایسے ڈفرینس نہ پیدا ہو جائیں. تو یہ بڑی وہاں بھی سلیکشن میں انہوں نے بڑے احتیاط کیا تھا, سلیکشن میں یہ انتظامی لوگوں کے لیے بھی. یہ بہت خوبصورت بات ابھی لاسٹ میں آپ نے بتائی کہ انہوں نے روح القدس کی مدد سے, روح القدس کی ہدایت سے لوگوں کا چناؤ کیا, تاکہ جو یہ ذمہ داری ہے یہ ایسے لوگوں کے سپرد کی جائے جو دیانتدار ہوں. پاسٹر جی, ہمارے پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے, اگر آپ ہمارے ویورز سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور. آپ نے, ہمارا ٹاپک تھا محتاجی کے حوالہ سے کہ کوئی محتاج نہیں ہے, تو میں لاسٹ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی آرگنائزیشن, چرچ کی آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں یا چرچ کے اندر جو بھی ہیں, اگر وہ اسپرٹ لیڈ آرگنائزیشن ہے, خدا کا روح ان کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ بھی آرگنائزیشن تھی جو ابتدائی بالکل کلیسیا, یہ کب قائم ہوئی تھی؟ جب پینتیکوست کا ڈے ہوا تھا. جی تو خدا کا روح ان کے اندر تھا. بالکل ٹھیک. پریچنگ بھی انہوں نے اس وقت سٹارٹ کی تھی, اور خداوند یسوع نے ان کو کہا بھی تھا, جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو, آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ گواہ بن ہی نہیں سکتے. ہم کلیسیا کو صحیح طریقے سے رن نہیں کر سکتے اگر خدا کا روح ہمیں لیڈ نہیں کر رہا. تو ہم غلط فیصلے کرتے جائیں گے, ہم غلط راستے پر چلے جائیں گے, جو کہ چرچ کا راستہ نہیں ہے. تو میں آخر میں بتا رہا ہوں, اگر ہم خدا کے روح کی رہنمائی سے کریں گے تو چرچ, نہ تو کوئی چرچ میں محتاج ہوگا, نہ ہمارے ارد گرد کوئی محتاج ہوگا. ارلی چرچ میں کوئی بھی محتاج نہیں رہا کرتا تھا. شاگرد اپنے مال کو اپنا نہ سمجھتے تھے, بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. تو اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے, آپ ضرور اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.